بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل سعود نے ان دنوں میں امریکہ کے صدر ٹرمپ سے تجارتی معاہدے کیے، اسی طرح قطر نے کیا اور بہت بڑے تجارتی معاہدے کیے، اور اسی تجارتی معاہدوں کے کرنے کے لیے انہوں نے اس مشرک کو بے جا عزت دی، اور اللہ معاف کرے اس کے ساتھ وہ معاملات کیے جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ ایک تو کافر کی اتنی تعظیم، اور دوسرا وہ تعظیم تو ویسے بھی جائز نہیں تھی، اور پھر اپنی عورتوں کو اس کے سامنے نچانا، اور نامحرم جو اس کے لیے نامحرم ہیں ان کو اس کے سامنے لے کے آنا، اور جو مسلمان کو دیکھنا جائز نہیں، کافر کو دکھانا تو بدرجہ اولا حرام۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کی پیچھے وجہ صرف ان کی تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اکنامکلی ان کا اپنے آپ کو پراسپر کرنا اس کا مقصد ہے۔ اور سعودیہ اس وقت صرف دراصل تو حجاز مقدس ہے، اور مقبوضہ حجاز مقدس کا نام سعودیہ ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد اب ہے، ان کا ویژن 2030، اس کے تحت وہ سعودی عربیہ کو جو ایک ماڈرن ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہاں عورتوں کے لیے بہت ساری آزادیاں آ گئیں۔ مقصد ان کا سب کا کیا ہے؟ تجارتی طور پر امیر ہونا۔ اب کیا یہ سب چیزیں ناجائز طریقے سے مشرکوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے، کافروں کے ساتھ، حقیقی مشرکوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے توڑا ہوا ہے؟ سنیوں کو تو مشرک کہتے ہیں، بریلوی جو عقیدے کے نظریات کے رکھنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان کو تو یہ مشرک کہتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو ریال مشرک ہے، جس کو سب مسلمان مشرک کہتے ہیں، قرآن نے مشرک کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے خدا تیسرا خدا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، یہ شرک کیا۔ ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر، ان کو تعظیم دے کر صرف چاہتے کیا ہیں؟ اپنی تجارت بڑھانا۔ آئیے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب وہی خدشہ جو ان کے دلوں میں ہے، تجارت، ٹریڈ، اکنامکلی ہم ویک نہ ہو جائیں، کہیں ہماری تجارتی منڈیاں ماند نہ پڑ جائیں، دبئی نے، یو اے ای نے، سب نے یہی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، صرف اس وجہ سے یہ تعلق ہے کہ ان کی ٹریڈ اچھی رہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ٹریڈ کے لیے، خیر ان کا پیچھے تو معاہدہ بھی ہوا تھا جو آل سعود کو جب انہوں نے یہ گورنمنٹ دی۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر تمہیں عیل کا ڈر ہے، تمہیں غریب ہو جانے کا ڈر ہے، تمہیں اکنامکلی کمزور ہو جانے کا ڈر ہے، تو اللہ ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس نے اگر چاہا۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے تو ان کافروں پر کیوں بھروسہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی تجارتی منڈیوں تک ان کو رسائی دے رہے ہو، اور ناجائز طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، غزہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو، مسلمانوں کے دلوں کو چھنی چھنی کر رہے ہو؟ کیوں؟ صرف عیاشی کے لیے۔ قرآن نے فرمایا تھا اگر تم خوف رکھتے ہو عیال کا، اگر تمہیں خوف ہے تم عیال دار ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کافروں سے تعلق توڑ دو، ان سے اپنے آپ کو دور کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ فَقَرَأَ بِانْقِطَاعِ تِجَارَتِكُمْ عَنْكُمْ، اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں کس طرح؟ فَقْرًا عَيْلَةً أي فَقْرًا بِانْقِطَاعِ تِجَارَتِهِمْ عَنْكُمْ، کہ ایک فقر کا تمہیں خوف ہوگا کہ تمہاری تجارت ان سے منقطع ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کی، جس کے شارح زور میں لکھتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما امر علیا ان یقرأ علی المشرکین اول براء، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مولا علی کو کہ آپ مشرکوں پر سورہ برات کو پڑھیں، براءۃ من اللہ رسول شروع کی آیتیں پڑھیں۔ خاف اہل مکہ الفقر وضیق العیش لامتناع المشرکین من دخول الحرم وتجارتهم فیہ، تو اہل مکہ کو یہ خوف ہوا کہ وہ فقر میں، اور ہماری جو عیش ہے تنگ، مطلب ہمارا اکنامکلی سسٹم ویک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک حرم میں نہیں آئیں گے، وہ اتجارہم فیہ، اور اس میں تجارت نہیں کریں گے۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت، انہوں نے یہ بات زور سے ذکر کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
اسی طرح اسباب النزول کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے اخرجہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المشرکون یجیئون البیت ویجیئون معهم بالطعام یتجرؤون فیہ، کہ مشرکین بیت اللہ میں آتے تھے اور ساتھ اپنے کھانا بھی لے کر آتے تھے، وہاں تجارت کرتے تھے۔ فلما نہوا ان یاتوا البیت، جب ان کو بیت اللہ میں آنے سے منع کر دیا گیا، قال المسلمون من این لنا طعام، مسلمانوں نے کہا ہمارا کھانا کہاں سے ہوگا؟ فانزل اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اگر تمہیں خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہی بات سارے تقریباً مفسر لکھی ہیں، ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے قال ابن اسحاق ذلک ان الناس قالوا لتقطعن ان الاسواق، ہم سے تو بازار کٹ جائیں گے، ولا تهلكن التجارہ، تجارت ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، مطلب جو ہماری تجارت تھے وہ معاملے تو کٹ جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے یہ آیت تقریباً نازل کی۔ اسی طرح دیکھیے تفسیر جمالین کے حوالے سے جلالین کا حاشیے کے تحت لکھا ہے وذالک ان اہل مکہ کان معیشہم من التجارات، پہلے مکہ کی جو معیشت تھی وہ تجارت پہ منحصر تھی۔ وکان المشرکون یاتون بمکہ بالطعام ویتجرؤون فلما امتنعوا من دخول الحرم خاف اہل مکہ الفقر وضیق العیش فذکروا ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ فإن خفتم ای فقرا وحاجت فی انقطاع تجارتہم عنکم فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر تم یہ کرو گے کہ مشرکوں کو دور کر دو گے اور یہ ڈر چھوڑ دو گے کہ تم کہیں فقیر نہ ہو جاؤ، تم فقیر نہیں ہوگے۔ تو اب یہ قرآن کی تعلیمات تھیں۔ مرزا انجینئر تو لوگوں سے کہتا ہے کہ دین یہ جو خارجی کی نشانی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کو قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، تو تم مثال دیتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو یہ یہاں تک تو ایاک نستعین کہہ کے گئے، بعد میں یا غوث کہتے ہیں، یہ اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مرزا انجینئر دھکے سے اپنے مسلک کو ثابت نہ کر، اس آیت کا مطلب یہ نہیں، نہ اس میں کوئی زندہ کی قید نہ مردہ کی قید، نہ اس میں زندہ کی قید نہ مردہ کی قید، کوئی زندہ کو بھی خدا مان کے مدد مانگے سامنے بیٹھے کو، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر اس کو سمجھے کہ یہ مستقل بذات ہے، یہ خدا ہے، یہی مدد کرے گا تو یہ بھی شرک ہے، یہ آیت کا مطلب نہیں، بلکہ حدیثوں میں جو ہے کہ وہ دین وہ قرآن کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دیکھو کتنی اچھی تلاوتیں ان کے قاریوں کی ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، کتنے اچھے تلفظ ہیں، مگر قرآن کی آیات پر عمل نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، روز یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے خارجیوں کی نشانی۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی ویڈیو میری آئے گی کہ جو اس نے کہا ہے کہ خارجیوں کی نشانی ہے، خارجیوں کی نشانیاں کیا ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔